حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، نمبر 1 غرور اور نمبر 2 غفلت۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے اللہ، اور وہ یہ اسے عطا اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ زندگی کا ہر دن آخری سمجھو۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، عجیب بات ہے، خدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب کہتا ہے، مگر کلام میں پہلے اپنا نام رکھ دیا اور بعد میں اپنے محبوب کا نام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے میرے نام سے ناپاک زبان کو پاک کر لے اور پھر میرے محبوب کا نام لیا جائے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کی بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون صاف نہیں۔ جب دکھ بڑھ جائے تو کہو، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔
ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یقین اور اطمینان میں سکون اور خوشی رکھی ہے۔ جو بے یقینی اور بے اطمینانی کا شکار ہوگا وہ دکھی اور غم زدہ ہوگا۔ دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد نہ تحریر کرو، وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس اور نہ دل۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ دل سے جڑا ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔